Assalamu alaikum dear students, this is Muhammad Tahir Raza. Welcome again for our next lecture for the next poem, and the poem's name is The Feet. It's 9th poem, my son. इस पोएम को शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ इस पोएम के बारे में। अहमद नदीम कासमी साहब की लिखी हुई ये पोएम है जिसमें उन्होंने इस दुनिया में मंजरकशी की है मेटाफोरिक लेवल पे जाके गरीब ममालिक की। जो गरीब ममालिक हैं वहाँ पर उनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, जबकि अमीर ममालिक जो हैं वो एक बड़े लेवल पे, एक बड़े पैमाने पे एमुनिशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, असलहा प्रोड्यूस कर रहे हैं, बॉम्ब्स बना रहे हैं डिफेंस के लिए, यानी एक दूसरे को मारने के लिए। जबकि जो इंसानियत है, इंसानियत 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। इस सारे मंजरकशी को उन्होंने एक छोटी सी चिड़िया की शक्ल में किया है। एक छोटी सी चिड़िया है, उसके घोंसले में 10 खाने वाले बच्चे हैं, और जो 10 खाने वाले बच्चे हैं उनको उसके पास देने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक निवाला है, एक बाजरा है, मिलट का नाम देता है शायर उसे। किसको वो तसल्ली दे और किसको वो बाजरा दे। ये आज के इंसान का दौर का जो इंसान है ऐसे ही मुश्किल में फंसा हुआ है कि रिसोर्सेज बहुत कम हैं और औलाद को कैसे पाले, क्योंकि पूरी दुनिया तो इस वक्त लड़ाई के चक्कर में रहती है। इंसान मारने के लिए एक दूसरे को तो बॉम्ब्स को प्रोड्यूस कर रहा है, एटम बॉम्ब जैसी मुहलिक चीज़ें उसने बना ली हुई हैं, लेकिन अपने बच्चों को खिलाने के लिए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जैसे ममालिक में लोगों के पास रोटी नहीं है, पैसा नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, वो तकलीफ़ में हैं, और उनके पास अगर एक रोटी है तो खाने वाले 5 हैं या 10 हैं। किसको खिलाएं, किसको तसल्ली दें, किसको भूखा सला दें। ये क्रिटिक है शायर की इस पूरी पोएम में मेरा बेटा। द फीड, जिसका नाम है क्या, द फीड, चोगा। चोगा यानी खुराक। अहमद नदीम कासमी साहब इसके शायर हैं, पाकिस्तानी शायर हैं। की पॉइंट्स हैं मेरा बेटा। लव ऑफ अ मदर स्पैरो, ये एक माँ चिड़िया जो है उसकी मोहब्बत है। किसके लिए? फॉर हर यंग वंस, अपने छोटे बच्चों के लिए। और बच्चों की तादाद उस पोएम में बताई गई है 10 यंग वंस, 10 बच्चे हैं उसके। एक नेस्ट में वो लेकर आती है अपनी उस खुराक को। उसके बाद दूसरा इसका की पॉइंट है द डिपिक्शन ऑफ पुअर कंट्रीज एट अ मेटाफोरिक लेवल। तशबीहाती तौर पे ये गरीब ममालिक की तरफ निशानदही की गई है, उनका हाल बयान किया गया है इस पोएम में मेरा बेटा। उसके बाद इन्वेंशंस ऑफ एटम बॉम्ब एंड अदर डेडली वेपन्स। इंसान ने किया क्या है? एटम बॉम्ब जैसी चीज़ें तो बना ली हैं और दूसरे मोहलिक हथियारों जैसी चीज़ें बना ली हैं, लेकिन फूड नहीं प्रोड्यूस किया हुआ, खाना नहीं प्रोड्यूस कर रहा है इंसान उन गरीबों को खाने के लिए। और वो बेचारे जो हैं, वो जो एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं जो एक दूसरे को असलहा बेचते हैं। अब अगर देखा जाए अमेरिका जैसे ममालिक जो हैं हमें भी असला देते हैं, उनकी पूरी इंडस्ट्री असले पे चलती है, उनका पूरा मुल्क असले पे चलता है, ठीक है। इस एमुनेशन जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर वो उनके पूरे मुल्क की इकॉनमी स्टैंड करती है बेटा। लेकिन वो क्या करते हैं? इंडिया को भी दे रहे हैं, हमें भी दे रहे हैं। रशिया क्या कर रहा है? हमें भी असला देता है, इंडिया को भी असला देता है। चाइना क्या करता है? हमें भी असला देता रहा है, इंडिया को भी देता रहा है। तो यहाँ पर असलहे की एक दौड़ लगी हुई है। ये इन्वेंशंस हैं आज के मॉडर्न मैन की। प्रोडक्शन ऑफ फूड इंस्टेड ऑफ डेडली वेपन। शायर ये कहता है खुदारा खुराक की पैदावार को बढ़ाएं, बजाय आप डेडली वेपन्स को बढ़ा रहे हैं, आप मोहलिक हथियारों को पैदा कर रहे हैं, बना रहे हैं। आप ये करें कि आपको खाना प्रोड्यूस करना चाहिए, रोटी प्रोड्यूस करनी चाहिए उन ममालिक के लिए। इसके अलावा क्या है? एक और थीम है इसका, ओवर पॉपुलेशन है। बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ गई हुई है, ठीक है, और उसके बढ़ने की वजह से अब इंसानों के पास खाने को कुछ नहीं है। अगर है तो बहुत थोड़ा है, लेस क्वांटिटी में मौजूद है। लेकिन वेपन्स हर कंट्री ख़रीद रहा है। क्यों ख़रीद रहा है? एक दूसरे को मारने के लिए। तो नदीम साहब ने, अहमद नदीम कासमी साहब ने इस पोएम में मेरा बेटा क्रिटिसिज्म किया है, ठीक है, इस चीज़ को लेकर कि खुदारा आइए रोटी प्रोड्यूस करते हैं, खाना प्रोड्यूस करते हैं, ना कि हम डेडली वेपन्स प्रोड्यूस करें। पोएम नंबर 9 है, अपनी अपनी बुक खोल लीजिएगा मेरा बेटा।
ڈیفیکلٹ ورڈس کے میں میننگ بتاؤں گا اور ہر سٹانزا کو میں کلیئر کروں گا, وہاں پہ ایکسپلین کروں گا, سمجھاؤں گا آپ کو. آئیے میرا بیٹا 9th پوئم کی طرف چلتے ہیں. دا فیڈ, خوراک یعنی چوغا. ہولڈنگ, تھامے ہوئے, پکڑے ہوئے. A grain of millet, grain دانہ ہوتا ہے, ایک چھوٹا سا کوئی دانہ. ملٹ باجرا ہوتا ہے میرا بیٹا. باجرا کتنے کا ہوتا ہے؟ بہت چھوٹا ہوتا ہے. ان ہر بیک, اپنی چونچ میں تھامے ہوئے, پکڑے ہوئے. کیا جی؟ ایک دانہ. The mother sparrow, ماں چڑیا, has come to feed, آ گئی ہے کیا؟ کھلانے کے لیے, خوراک کو دینے کے لیے. The young ones, جو بچے ہیں, are so tiny, وہ بہت چھوٹے ہیں. لٹل ہیں اینڈ اسمال, دونوں ورڈ ایک دوسرے کی کنوٹیشن میں جا رہے ہیں. یعنی بچے بہت اسمال ہیں, چھوٹے ہیں, ننھے ہیں. فرام ہیڈ ٹو ٹاؤ, سر تا پاؤں. ٹاؤ کہتے ہیں نچلے پاؤں کے, ہمارا جو حصہ ہوتا ہے, ہماری جو ایڑی کہہ لیں, نچلے حد تک شاعری کی زبان میں. دے آر بیکس, وہ چونچ کی مانند ہیں. سر تا پاؤں, چونچ ہی چونچ نظر آ رہی ہے ان کی. when they cry, جب وہ چلاتے ہیں, جب وہ روتے ہیں. one grain, ایک دانہ ہے. to be fed to the 10 young ones, اور کھلانے والے کتنے ہیں, یعنی کھانے والے کتنے ہیں, اس کو 10 ہیں. اس کو انسرکل کر لیں, ملٹیپل چوائس ہے میرا بیٹا. یعنی ایک دانہ ہے اور جس کو وہ کھلایا جانا ہے وہ کتنے ہیں؟ 10 ہیں. یہ ہے میٹافورک لیول پہ پوئٹ کی ریپرزنٹیشن آف دوز کنٹریز who are poor, who don't have the sufficient resources to get the main resources of life, the main things of life, to feed them. ان کے پاس کھانے پینے کے لیے میرا بیٹا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اگر کچھ ہے تو وہ تسلی ہے, حوصلہ ہے, جو ہم ان کو دیتے رہتے ہیں اور وہ بیچارے روتے رہتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں نیکسٹ آنسر شروع ہو رہا ہے. ٹو whom, کسے, کس کو. دا مدر اسپیرو, ماں چڑیا کو. شوڈ فیڈ, کھلانا چاہیے. کسے کھلانا چاہیے؟ کنجوائننگ, ملی پڑی ہے, ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہے. بیک ود بیک, چونچ کے ساتھ چونچ. یعنی وہ جب ساتھ ساتھ جو ہے ایک نیسٹ میں, یعنی غریب ممالک جو ہیں وہاں پر غریب جو ہیں ایک گھر میں وہ کتنے ہیں. یہ میٹافورک لیول پہ پوئٹ دکھا رہا کہ وہ ساتھ ساتھ ہیں. کنجوائننگ, ملی پڑی ہے. بیک ود بیک, چونچ کے ساتھ چونچ. ود ہوم, کسے. شڈ شی سولیس, تسلی دینا. سولیس, تسلی دینا. وہ کسے پہلے تسلی دے. فشرنگ دا ایٹم, فشرنگ توڑتے ہوئے, کسی چیز کو علیحدہ کرتے ہوئے. فشرنگ دا ایٹم, ایٹم کو توڑتے ہوئے. اب یہ پھر کرٹیسزم آ رہا ہے پوئٹ کا. کس کے اوپر آ رہا ہے؟ ورلڈ پاورز پہ آ رہا ہے کہ انہوں نے ایٹم کو سپلٹ کر لیا, ایٹم بام بنا لیے, لیکن کوئی خوراک نہیں بنائی, پروڈیوس کی. بہت ساری خوراک ان ممالک میں پڑی رہ جاتی ہے, ضائع ہو جاتی ہے, لیکن غریب ممالک تک نہیں پہنچتی ہے. کیوں؟ پتہ نہیں. اس وجہ سے شاید یہ کھائیں گے تو دہشت گرد بن جائیں گے, یا ان کے غلام کم ہو جائیں گے, ان کی غلامی ختم ہو جائے گی, کیونکہ انہی کے ذریعے سے تو ورلڈ پاورز چل رہی ہیں میرا بیٹا. فشرنگ دا ایٹم, یو ہیو لرنڈ, تم نے سیکھ لیا ہے. ٹو ویپ, رونا, اینڈ ویل, اور واویلا کرنا. ان اے لاؤڈ ٹون, ایک اونچی آواز میں. سپلٹنگ دا گرین, اس دانے کو توڑتے ہوئے, سپلٹ کرتے ہوئے. یو ہیو لرنڈ, تم نے سیکھ لیا ہے. ٹو سیٹ لائف آن فٹ, زندگی کو اپنے قدموں کے اوپر چلنا. تم نے یہ بھی سیکھ لیا ہوا ہے. غریب ممالک کے افراد دیکھیں ذرا, ان کی کمیوں کو دیکھیں, ان کی پریشانیوں کو دیکھیں. ان کو روٹی چاہیے, ان کو جھوٹے وعدے اور تسلیاں نہیں چاہیے, ان کو یہ ڈیڈلی ویپنز نہیں چاہیے میرا بیٹا. ان کو اگر چاہیے تو خوراک چاہیے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے, جو کہ کنٹریز پروڈیوس نہیں کر رہے ہیں. اور وہ بیچارے خلقت خدا جو ہے وہ ان کے منہ کی طرف دیکھی جا رہی ہے کہ کب یہ آئے گی, کب یہ مدد آئے گی. وہ آتی نہیں ہے. Could you split the grain? کیا تم توڑ پاؤ گے, یا تم توڑ لو گے اس ایک دانے کو توڑ کے 10 لوگوں کو کھلا لو گے, دے دو گے ان کو؟ تم کبھی کیسے دے پاؤ گے؟ کھانے والے تو اتنے ہیں, اور اگر ایک روٹی ہے تو وہ کس کس کا پیٹ بھرے گی, کس کس کے منہ میں جائے گی. یہی تو کرٹیسزم کر رہا ہے یہاں پہ شاعر, کہ تم نے اتنے بامز بنا لیے, اتنے ڈیڈلی ویپنز بنا لیے ہوئے ہیں, لتھل ویپنز بنا لیے ہوئے ہیں, لیکن تم نے کھانا پروڈیوس نہیں کیا ان لوگوں کے لیے جو تمہارے منہ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے,
اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایسے ممالک بھی نظر آئیں گے, ایسے کنٹریز بھی ہیں وہاں پر جن کی آبادی تھوڑی ہے اور وہ فرسٹ رینک لائف گزار رہے ہیں, وہاں پہ ہائی رینک لائف گزار رہے ہیں وہاں پہ, لیکن وہ بیچارے جو غریب ممالک میں کبھی نظر دوڑائیں, پاکستان جیسے, انڈیا جیسے, جہاں پر لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ سڑک پہ سوتے ہیں, ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے, لیکن پھر بھی ان کے دلوں میں ایک تسلی رہتی ہے کیا, کہ ایک اچھا دن آئے گا, سیویئر آئے گا, پتہ نہیں وہ سیویئر ان کے لیے کب آئے گا, وہ اسی طرح ان کی تلاش میں مر جاتے ہیں. ون گرین, آخر پہ پھر سٹانزا میں لاسٹ پہ جا کے شاعر یہ کہا گیا ہے, ون گرین, ایک دانہ ہے, ٹو بی فیڈ ٹو دا 10 ینگ ونس, اور کھانے والے اس کو کتنے ہیں, 10 ہیں, یعنی ایک روٹی ہے اور کھانے والے اس کو کتنے ہیں, 10 ہیں. یہ میرا بیٹا ایک کرٹیسزم ہے پوئٹ کی طرف سے میٹافورک لیول پہ ان کنٹریز پہ جا کے جنہوں نے صرف اور صرف ایمونیشنز کو پروڈیوس کیا ہے اور ویپنز کو پروڈیوس کیا ہے, نہ انہوں نے کوئی روٹی پروڈیوس کی ہے, کھانا پروڈیوس کیا ہے تاکہ یہ غریب ممالک کے لوگ اس کو کھا سکیں اور ان کو دعائیں دے سکیں. بہت شکریہ میرا بیٹا, یہاں تک ہم نے اس کی ایکسپلینیشن کی ہے. شارٹ کوسچن کی طرف آئیے گا, اگلے پیج پہ اس کی ایکسرسائز ہے میرا بیٹا. نیکسٹ پیج پہ اپنی بک پہ آئیے گا. پہلے ملٹیپل چوائس میں کرواؤں گا آپ کو, جلدی سے ٹک کیجئے گا. چوز دا کریکٹ آنسرس. واٹ واز دا مدر اسپیرو ہولڈنگ ان ہر بیک, اس کا صحیح آپشن ہے میرا بیٹا چارلی ملٹ, باجرا اس نے پکڑا ہوا تھا اپنی چونچ میں. دا ینگ ونز آر ٹائنی اینڈ اسمال, اسمال ہیں وہ, ٹائنی ہیں. اس کے بعد تھرڈ ہے آپشن, ہاؤ مینی ینگ ونز آر دیئر ان دا نیسٹ, 3, 12, 10 اور 9, یہ 10 ہے میرا بیٹا, 10 ہیں بچے. نیم دا برڈ دیٹ ہیز کم ٹو فیڈ ہر ینگ ونز, اس پرندے کا نام بتائیں جو آئی ہے اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے. کرو, پیجن, اسپیرو اور پیرٹ, یہ ہے میرا بیٹا صحیح آپشن اسپیرو. اس کے بعد اوپر پیج کے حصے پہ آئیے گا. What does the sparrow hold in her beak? What does the sparrow hold in her beak? Short question ہے my son. She holds a grain of millet in her beak. یہ اس کا صحیح آنسر ہے میرا بیٹا. یہ اس طرح کے جو کوسچنس ہوں گے میرا بیٹا, which line in the first stanza tells that the young ones have no feathers, اس طرح کی آپ نے جو ایکسپلینیشن تیار کر رہے ہیں انہی کو آپ نے اس کا آنسر بنا کے لکھنا ہوتا ہے. ویسے اس طرح کا سوال کبھی آتا نہیں ہے پیپر میں, اس طرح کے سوال ضرور آتے ہیں جیسے کہ نیچے ہیں. ہاؤ مینی ینگ ونز آر ٹو بی فیڈ, کتنے بچے ہیں جن کو کھلانا ہے, جن کو کھانا کھلایا جانا ہے. دیر آر 10 ینگ ونز آر ٹو بی فیڈ, 10 ینگ ونز ہیں, 10 بچے ہیں, آر ٹو بی فیڈ, ان کو کھلایا جانا ہے, ان کو کھانا دیا جانا ہے. What has the poet described? What has the poet described in the poem? Poem میں شاعر نے کیا describe کیا ہے. The poem is symbolic, علامتی ہے یہ. Through the hunger of sparrow, the poet highlights the hunger of the world. He teaches that instead of producing weapons, we should produce food for humans. انسانوں کے لیے کھانا پروڈیوس کریں, نہ کہ آپ لتھل ویپنز پروڈیوس کریں ان بیچاروں کے لیے. اس کے بعد ہے چھٹا سوال, یہ رہنے دیں. رائٹ critical appreciation of the poem, تھیم والا سوال بھی کر سکتے ہیں. The poem is symbolic, the grain stands for resources, the young ones of the sparrow stand for the hungry. یہ critical appreciation کر رہے ہیں. It teaches us that we should not produce weapons, we should produce food instead. Last question ہے بیٹا, what do you feel after reading the poem? We feel that human resources should be used for the benefits of humanity. They should not be used for producing deadly weapons. The hunger should be alleviated. یعنی ہنگر کو کیا کیا جانا چاہیے, ختم کیا جانا چاہیے. تو اس کے ہر سٹانزا کی ایکسپلینیشن آپ نے پریپیئر کرنی ہے میرا بیٹا, ساتھ ہی اس کے سینونمز وغیرہ جو بک آپ کو ریفر کی ہوئی ہے وہاں سے کریں. شارٹ کوسچنز میں نے ڈیفائن کر دی ہے آپ کے سامنے, ایکسپلینیشن کر دی ہے اس پورے پوئم کی. تو یہ پوئم تھی ہمارے لیے کرٹیسزم کس کے اوپر, ماڈرن ورلڈ کے اوپر. اس کے جو نیکسٹ پوئم آ رہی ہے ٹی ایس ایلیٹ کی, دا ہالو مین, وہ اس سے بھی زیادہ بہترین پوئم ہے میرا بیٹا. اس میں آج کے ماڈرن مین کی جو اسپرچول بیرنس ہے اس کو دکھایا گیا ہے شاعر کی طرف سے. میرا بیٹا اس کے نیکسٹ لیکچر میں آپ کو زیادہ مزہ آئے گا اس پوئم کو سمجھنے میں. بہت شکریہ میرا بیٹا, تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.